انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج سپریم لیڈر ایت اللہ خامنائی کی شہادت جو ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور ان کی دہشت گردی اتنی عام ہو چکی ہے کہ پاکستان اور تمام جو اسلامی ملک ہیں ان کا ایک بہت بڑا لیڈر، جو کہ ایک نامور لیڈر تھا اور وہ باطل کے سامنے حق کی آواز تھا، اور ایک عرصہ دراز سے اس نے اسرائیل اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور آج ان کی شہادت سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ حق کی راہ پہ تھے، اور ان کی شہادت جو وہ بڑی عظیم شہادت ہے۔ اگر بات کی جائے اسرائیلی اور امریکہ کی گنڈا گردی کے حوالے سے، تو تمام جو عرب امارات ملک ہیں، جن میں کویت، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، جنہوں نے امریکہ کو اڈے دے رکھے ہیں، ان کو یہ سوچنے کا لمحہ ہے، اور ان کو سوچنا بھی چاہیے کہ ایک واحد ملک ایران، جو کہ اپنے ملک کی اور بلکہ پوری امت مسلمہ کی دفاع کے لیے سر تن کی بازی لگا کے بیٹھا ہے، لیکن بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے باقی تمام جو اسلامی ممالک ہیں، جو عرب امارات ہیں، ان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ان کو اعتماد میں لے رکھا ہے، اور فرد واحد صرف ایران ہے جس کے خلاف اس نے جنگ کا جو طبل ہے وہ بجا دیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جب جنگ کا طبل بج جائے اور مردوں اور غیر مردوں میں فرق پڑ جاتا ہے، جو نامرد ہوتے ہیں وہ ایک سائیڈ پہ لگ جاتے ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑی سوچنے والی اور بڑی پریشانی والی یہ خبر ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آج سوگ کا بہت بڑا دن ہے اور ہمیں سوگ منانا بھی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی شہادت کی مین وجہ کیا تھی اور کیسے ان کو شہید کیا گیا، اور وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں، ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ان پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، ان کو میں بے شمار کرتا ہوں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایران ایک واحد ملک ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک اسلام کا قلعہ بنا ہے، اور تمہیں شرم کیوں نہیں آئی کہ اتنا بڑا لیڈر آج شہادت نوش کر گیا ہے؟ تم لوگ ابھی تک اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہو۔ تمہیں سوچنا چاہیے، تمہیں شرم کرنی چاہیے، اور ایک جان ہو جاؤ۔ ابھی وقت ہے، ایک جان ہو جاؤ اور اسرائیل اور امریکہ کے منہ پہ زوردار تماچا مارو، اور انہیں بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم باطل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اپنا سر دے دیا۔ ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کی پیروکاری کرنے والے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ مسلمان اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے کیسے ان کو ٹریس کیا اور کیسے ان پہ حملہ کیا، اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاؤں کہ سیکیورٹی کے ہولناک یہ انکشافات ہیں، ضروری جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 30 میزائل انتہائی درستگی کے ساتھ ایرانی سپریم لیڈر کی رہائش گاہ اور دفتر پہ داغے گئے، جبکہ آپ کو بتاؤں کہ ان کو کسی ایسی محفوظ پناہ گاہ میں ہونا چاہیے تھا جہاں پہ وہ بالکل سیف ہوتے، لیکن افسوس کی بات کہ ان کو ایک ایسے مقام پہ رکھا گیا، ایک میٹنگ کے دوران ان کو بلایا گیا جہاں پر ان کو یہ علم تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتا ہے، اور اسرائیل امریکہ نے یہ حملہ کیا جس میں ان کی جامع شہادت ہو گئی۔ اور میں بتاؤں آپ کو، اسرائیلی امریکہ کی جارحیت کو بظاہر ایک اندرونی ہاتھ کی مدد بھی حاصل ہے۔ سپریم لیڈر کو ایسے شہید کروا دینا مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے۔ آج بھی وقت ہے مسلمان یکجا ہو جائیں اور ایک ہو جائیں، تاکہ ہم تمام مسلمان مل کے ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہم ان ظالموں کے منہ پہ تماچا
اور ان کو ایسے ایسے مزائل داغ سکتے ہیں جن کا یہ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مولا علی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مجھے فکر اور دکھ آج اتنا ہو رہا ہے، اتنی سوگ کے ساتھ میں یہ ویلوگ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا لیڈر آج ہم میں نہیں رہا۔ سچی اور کھری خبریں جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔